علیمہ خان صاحبہ کو کس چیز نے مجبور کیا؟ آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں، چھوڑ دیں سب کو، سامنے آئیں، ہم سے بیٹھیں، ہم سے بات کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے بھائی سے کیا چاہتے ہیں۔ یہاں پر تو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا عرصہ، اور اس کے باوجود بھی یہ مقدمات عدالت میں، بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کوئی شخص جو ہے وہ اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر غصے میں نہ آئے تو کم از کم روئے گا تو صحیح۔ تو یہ آج جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ایک بہن کا رونا تو ہے نا۔ بہت بڑی واردات ہے جو آپ کے ٹی وی چینلز نے ڈالی ہے۔ اصل میں جو اس کی جسٹ تھی وہ یہ تھی کہ انہیں دھمکی ملی ہے تمہاری گاڑی الٹا دیں گے، کارکنان کو دھمکیاں ملی ہیں، ان کے بھائی کے بارے میں مبینہ طور پہ انہوں نے بتایا، کہا کہ اس کو جیل میں کچھ کر دیں گے۔ اس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے اوپر یہ رکھ دیا کہ جناب آپ بتائیں آپ کو عمران خان صاحب سے کیا چاہیے، ہم وہ کرنے کو تیار ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر، میں ہوں عثمان نعمان۔ علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کے وکلاء آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے کیونکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے کہ 28 مئی کو خان صاحب کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کا کیس سنا جائے گا، لیکن اب اس کے لیے 5 جون کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئیں ہم عورتوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم سے بات کریں، کیا گیو اینڈ ٹیک ہے، ہمارے بھائی سے آپ کیا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کیا چیز چھوڑیں تو آپ انہیں رہا کر دیں گے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آفر کر رہی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اڈیالہ میں جو صحافیوں سے اور وکلاء سے گفتگو کی، آج ان کا ٹویٹ بھی آیا، اور اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے پارٹی کے ان لوگوں کو خبردار کر دیا ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ کون وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ دوسری طرف انہوں نے پورے ملک میں تحریک چلانے کا بھی کہہ دیا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی میں ایک تحرک پیدا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوگی اس پہ بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن پہلے حبیب صاحب، علیمہ خان صاحبہ کو کس چیز نے مجبور کیا، یا آپ کہہ لیں کہ یقیناً وہ ایک بہن ہے تو شاید اس وجہ سے بھی وہ اب تنگ آ گئی ہیں کہ کیا وجہ ہے، بھائی سے ملاقات بھی نہیں ہو پاتی اور بھائی کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا، ہر حربہ ہر کام انہوں نے کر کے دیکھ لیا۔ آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں، چھوڑ دیں سب کو، بیک گراؤنڈ میں نہ رہیں، آپ سامنے آئیں، ہم سے بیٹھیں، ہم سے بات کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے بھائی سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ تنگ آ کے جو آپ نے بات کی، آپ یہی کرتے ہیں کہ جب ایک بھائی ہے، چلیے اس کو جیل میں آپ نے رکھ دیا، آپ ملاقاتیں ہونے دیں، ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دے رہے، اس کے بعد اس کے مقدمات، جو اسی طرح کے مقدمات بہت کم مدت میں لگ جاتے ہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب کے لگ گئے، ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے 71 دن میں لگ گیا اور دوسرا جو ہے وہ 90 دن کے اندر لگ گیا۔ تو یہاں پر تو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا عرصہ، اور اس کے باوجود بھی یہ مقدمات عدالت میں نہیں سنے جا رہے، ہائی کورٹ میں، بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کوئی شخص جو ہے وہ اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر غصے میں نہ آئے تو کم از کم روئے گا تو صحیح نا۔ تو یہ آج جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ایک بہن کا رونا تو ہے نا، کہ ٹھیک ہے تم نے میرے بھائی کو قید کر رکھا ہے، آپ لوگوں نے، آپ اس کے جرائم ہوں گے، لیکن آپ مجھے ملنے دیں اور اس کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں آنے دیں۔ اگر یہ معاملہ بھی نہیں چل رہا، قانون کے مطابق بھی چیزیں نہیں چل رہی، تو پھر کس چیز کے مطابق چل رہی ہیں؟ تو پھر آپ طاقت کے سامنے تو 2 ہی چیزیں ہیں نا، یا تو پھر طاقت کے سامنے آپ سیدھے ہو جائیں اور اس طاقت کے آگے بے شک روندے جائیں، آپ کا انجام جو کچھ بھی ہو، اور یا پھر آپ رو پڑیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بے بسی کا اظہار اور لاچاری، اپنی لاچارگی کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ آج دراصل ایک بہن نے، ایک لاچار بہن نے، جس کو پاکستان کے نظام کا کوئی ایک ادارہ ریلیف نہیں دے پا رہا، کوئی ایک ادارہ اس کا یہ حق واضح نہیں کر پا رہا، اس کا نفاذ نہیں کر پا رہا کہ وہ ایک کتاب لے جائے اپنے بھائی کے لیے، وہ چند کپڑے لے جائے موسم کے مطابق اپنے بھائی کے لیے، وہ ایک کولر لگوا دے اپنی بہن اور اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے۔ جب دنیا کا، پاکستان کے اندر اتنی بڑی ریاست کا کوئی ادارہ اس کا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر پا رہا، تو پھر یہ بتائیں کہ وہ مایوس نہیں ہوگی تو کیا کرے گی؟ اور لیکن صرف لاچارگی نہیں ہے سر، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر انداز سرنڈر کرنے والا نہیں تھا۔ یہ سرنڈر تو نہیں ہے نا، اس کو کون کافر سرنڈر کہہ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ پرامن طور پہ یہی کچھ کر سکتے ہیں نا،
لیکن اکبر کیا ہم اسے ایک پولیٹیکل موو بھی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی واردات ہے جو آپ کے ٹی وی چینلز نے ڈالی ہے. اصل میں جو اس کی جسٹ تھی وہ یہ تھی کہ انہیں دھمکی ملی ہے تمہاری گاڑی الٹا دیں گے, کارکنان کو دھمکیاں ملی ہیں, ان کے بھائی کے بارے میں مبینہ طور پہ انہوں نے بتایا, کہا کہ اس کو جیل میں کچھ کر دیں گے. اس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے اوپر یہ رکھ دیا کہ جناب آپ بتائیں آپ کو عمران خان صاحب سے کیا چاہیے, ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. جیسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ہم ڈیل کرنے کو تیار ہو گئے ہیں. بہت عرصے سے یہی مطالبہ ہے نا کہ ڈیل کریں کوئی. تو یہ واردات تو پہلے ڈالی ہے آپ کی ویب سائٹس نے, آپ کی ٹی وی چینلز نے, اور وہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک فکرہ اٹھا کے اس کی ہیڈ لائن بنا دی ہے پکڑ کے بنیادی طور پر. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی مطلب وہی جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, کسی عدالت سے ہی آپ کو کوئی منصفی چاہیے ہوگی نا, کس سے منصفی چاہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر جج صاحب نے خود یہ کہا تھا اور یہ یقین دلایا تھا کہ 28 تاریخ کو یعنی کہ کل کے روز جو سزا منسوخی والا کیس ہے, جیسے حبیب صاحب نے وہی بات کتنے دنوں بعد سے, یہ اس کو کتنے ماہ ہو گئے, اب 6 مہینے سے زیادہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے, وہ نہیں سنا جا رہا. اب اس کے بعد اندر سے بیرسٹر گوہر صاحب بات کر کے آئے اور یہ کہا گیا کہ امکانی طور پہ یہ 5 جون کو سن لیں گے. اس دن بھی چھٹی ہو جانی ہے, اس دن جج صاحب نہیں ہونے لیا. پھر ایک اور کام اگلا جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تب سنا جائے گا جب اگلے کیس میں سزا ہو جائے گی, اگلے والا تب ضمانت منسوخی سنی جائے گی جب اگلے کیس میں سزا ہو جائے گی. تو پیٹرن بنانا ہے نا ایک, بس اندر رکھنا ہے, اور وہ ایک فیصلہ کر لیا وہ اندر رکھنا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا, ملک یوں نہیں چلتے کہ اندر رکھنا ہے, اور ایک بندے نے یا 2 بندوں نے یا 4 بندوں نے فیصلہ کر لیا. لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور پھر عدالت کی کوئی توقیر ہوتی ہے, عدالت کا کوئی عدالت کا وقار ہوتا ہے. تو یہ مطلب کیا عمران خان کے نام پہ عمران خان سے نفرت میں کیا یہ سارا کچھ ہی بگڑ جائے گا, سب کچھ گوا دینا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نفرت تو بہت ہے. آج ایک صحافی نے ببانگے دوحل کہا ہے کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ خان صاحب سے بہت نفرت ہے, ایکسٹریم نفرت ہے, اور نفرت اتنی ہے کہ ان پہ کراس لگ چکا ہے. بھائی سادہ سی بات ہے, ہوا کرے عمران خان سے محبت ہوا کرے, نفرت ہوا کرے. ہم محبت اور نفرت کی تو بات ہی نہیں یہاں پہ ہو رہی نا. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ کیا اس ملک میں دستور, قانون, عدالت, انصاف ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا. بھائی اگر سمپل سی بات ہے, سادہ سی بات ہے کہ پھر لکھ دیں, پھر ان کی سزا, بھائی اپیل سنیں, وہ درخواست سنیں, اور اس کے بعد لکھ دیں کہ جناب عمران خان نے یہ جرم کیا ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہم یہ سزا ہم ان کی سزا اس کو ودہولڈ کرتے ہیں, اپہولڈ کرتے ہیں ہم. تو بھائی اپہولڈ کر لیں آپ. بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر مقدمے تو چلنے چاہیے نا. انہیں بھی پتہ نا سر کہ وہ جو القادر ٹرسٹ جسے بعد میں انہوں نے ایک پروپیگنڈائز کرنے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کا نام دے دیا ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں سے UK کی عدالت نے لکھ کے بھیجا کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے, انہوں نے نکلنا ان کے پاس ہے کچھ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عدالت میں جب سب کچھ کر لیا ہوا ہے, 26ویں ترمیم کے بعد تو عدالتوں پہ بھروسہ کر لیں. اب تو ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے بارے میں تو خود ترمیم میں لکھ دیا گیا کہ ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا. تو خود آپ کے جو وزیر قانون ہیں ہمارے, وہ عزت مآب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کئی جج مقدمے سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو آپ کے سامنے کا کیس ہے, یہ تو نہیں سنا جا رہا, اور اسے ایمرجنسی بنیادوں پہ سننا چاہیے. عدالتوں کی مانی ہی نہیں جا رہی. آپ دیکھیے عدالت کی مانی جائے یا نہ مانی جائے, عدالت نے کوئی ٹینک نہیں چڑھانے ہوتے, عدالت کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا جو کس کو مار سکے, عدالت کے پاس پولیس نہیں ہوتی, عدالت نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. جج سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا, جج صاحب سے جا کے, کسی جج صاحب سے جا کے کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کروائیں. یہ تو پھر جج صاحب کی اپنی, پھر جج صاحبان کروا سکے کروائیں, ورنہ فیصلہ تو دینا. بھائی سب سے پہلی بات ہے جہاں پہ سنوائی نہیں ہو رہی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ لوگ عدالتوں پہ بھروسہ کیسے کریں گے؟ بھائی نظام پر بھروسہ کرنا ہے نا. اگر لوگ یہ سوچیں گے کہ سابق وزیر اعظم ایک ایسا شخص جس نے اتنا بڑے پاکستان کے اندر سماجی اور رفاہی کام کیے, پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا, اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. عدلیہ اپنے ججز کو انصاف نہیں دے پائی. 6 ججز نے خط لکھا تھا, وہ خط اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو بھائی اب پھر یہ تو عدلیہ کے سوچنے کی باتیں ہیں نا. اب عدلیہ کو اپنی توقیر اور اپنی عزت بحال کرنی ہے, اپنے حکم ناموں کی اہمیت اس نظام پر واضح کرنی ہے. اور اگر کسی جج صاحب کو یہ خیال ہے کہ دباؤ اتنا ہے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تو وہ آپ چھوڑ دیں. عزت تو پتہ نہیں. بھائی جج صاحب دیکھیں, اس شخص کو جج نہیں بننا چاہیے جس کے دل میں اتنا سا بھی بغض, کینہ, خوف یا لالچ ہے. عزت تو پتہ جو بھی ہے پھر چھوڑ بن گئے. دیکھیے جج جو ہے, جج کو خوف اس کی چیز میں, اس کے دل و دماغ میں ہونا ہی نہیں چاہیے. دباؤ
اس کے نزدیک کسی ڈکشنری کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں وہ 6 جج ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے دلیری کا ثبوت دیا نا. عزت تو بہرحال حبیب صاحب پتہ نہیں کس کس ادارے کو پاکستان میں اپنی ابھی بحال کرنی پڑے گی اور کرنے کی ضرورت ہے. آگے ذرا ہم بڑھتے ہیں, یہ تحریک والے معاملے کی بات کرتے ہیں. خان صاحب نے ایک ڈوز دی ہے کچھ اپنے لوگوں کو تھوڑے عرصے کے بعد, اور اس کے بعد اب میں دیکھ رہی ہوں کہ یکایک سب ایکٹیو ہو گئے ہیں. جیسے ہی خان صاحب نے کہا نا میں جانتا ہوں کون کیا کر رہا ہے اور ان کے لیے پارٹی پہ کوئی جگہ نہیں ہوگی, اور یہ بھی کہا کہ آپ لوگ الیکٹیبلز نہیں ہیں, آپ نظریے کے زور پر جیت کر آئے ہیں جی. اور خان صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں تحریک کی کال دے رہا ہوں, پہلے صرف اسلام آباد میں تحریک کی کال دی تھی, اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں سارے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی بڑی خطرناک بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہم تو اسلحہ لے کر آئیں گے. یہ جو پیغام ہے نا, اگر آپ سب کے لیے تو ہے ہی, لیکن یہ بالخصوص چند لوگوں کے لیے. اچھا. ان میں سے یہ جو چند لوگ ہیں, ان میں بیرسٹر گوہر ہے, اس میں علی امین گنڈا پور ہیں, اس میں عمر ایوب ہیں, اچھا, اس میں اراکین قومی اسمبلی ہیں, اس میں کچھ اراکین صوبائی اسمبلی ہیں, یہ سب لوگ شامل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں نا جو عمران خان صاحب کے نام پر جیتے ہیں, یا پاکستان کے اندر جو انصاف اور قانون کی عملداری کا جو اصول جس پہ عمران خان کھڑے ہیں, اس کی وجہ سے یہ لوگ جیتے ہیں. سر یہ تو تمام وہ پتے ہیں جن پہ تکیہ تھا. جی, اب جن پتوں پہ تکیہ ہے, جب وہ پتے, یہ تو تمام نہیں, تکیہ تو اب بھی ہے, یہ پیغام ان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے کارکنوں کی سوچ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, میں ان کی آپ کو عرض کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ یہ سوچتے ہیں بہت سارے لوگ کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو جو کرنا چاہیے اور جس حد تک جا کے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. ہاں. اچھا, یا گوہر خان صاحب کو جس حد تک جا کے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. شبلی فراز صاحب کو جو پوزیشن لینی چاہیے ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی شاید وہ نہیں لے رہے. یہ بہت سارے لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر خیال ہے, یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں. اب جب پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کا یہ خیال ہے تو آپ کے خیال میں یہ عمران خان صاحب تک نہیں بات پہنچی ہوگی. اور پھر عمران خان صاحب بہرحال اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور ان کا جو اطلاعاتی نظام ہے نا وہ اتنا تگڑا ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں تو آپ حیران ہی ہو جائیں کہ جب میں ان سے یہاں پہ جب وہ زمان پارک میں تھے, اسلام آباد میں تھے, جب میں ان سے ملا کرتا تھا تو انہیں بہت باریکی سے چیزوں کا پتہ ہوتا تھا. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھے, تو وہ غلطی پر ہے. اسی لیے جب ان کی طرف سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جناب آپ تحریک چلائیں, تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے علی امین گنڈا پور صاحب بھی کافی سرگرم عمل ہیں. گوہر صاحب ابھی تسلی وسلی دے رہے ہیں, لیکن تھوڑے دن میں گوہر صاحب کی ٹون بھی آپ کو بدلی ہوئی نظر آئے گی. عمر ایوب صاحب بھی آپ کو میدان میں نظر آئیں گے, وہ تو خیر ویسے ہی میدان میں ہیں, اور دوسرے لوگ بھی نظر آئیں گے. دیکھیے حالت یہ ہے, اور پھر خود پارٹی کے اندر کتنا تحرک پیدا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آج خواتین نے احاطے میں آج سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے, بلکہ وہ لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے جو کارکن تھے. جی. مطلب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ عارف پاک پتن کے ضلع ناظم ہوتے تھے میاں اسلم سکھیرا صاحب, وہ بھی آج پہنچے ہوئے تھے. یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ وہ اوپر یعنی جو منتخب لوگ تھے اور عہدیداران تو پہنچے ہوئے تھے, یعنی وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ہیں وہ لوگ بھی وہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تحریک جب لیڈرشپ میں پیدا ہوتی ہے تو پھر ورکر تو خود ورکر میں بھی پیدا ہو جائے گی. نہیں, ادھر الٹا متحرک ہو جاتا ہے. یہاں پہ ورکر میں پہلے ہے, لیڈر میں تھوڑا سا بعد میں ہے. اچھا. لیکن یہ دیکھیں آج ادھر لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے. صنم جاوید کے میں نے وہ دیکھا, ان کے جو خامند ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے. ایک اور کیس میں پچھلے 6-7 دن سے دیکھ رہا ہوں یار, بڑا ہی افسوس ہوتا ہے, اور یہ سیدھا یہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ بچی ہے, وہ شہر بانو, شہر آپ کا ہی ہے, 5-6 دن سے بجلی بند ہے, پانی بند ہے. آپ جسٹ امیجن کہ ایک بندے کے گھر پہ, اور وجہ کیا ہے, اس کی کوئی ریزن نہیں ہے اس کے پیچھے. دوسری طرف مریم صاحبہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہے آپ نے سی ٹی اسکین کرانا ہو تو اس کے فارم کے اوپر اپنی تصویر ہے. کل میں دیکھ رہا تھا ایک چھلیاں بیچنے والی ریڈی کے اوپر ان کی تصویر تھی.
اس کے علاوہ انہوں نے وہ ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا ہے وہ 60,000 میں سے 54,000 نمبر پہ آئی ہیں, انہیں بلا کے, چونکہ اس نے ٹی شرٹ پہ ان کی تصویر لگا رکھی تھی, اسے مونا خان کو میڈل شیڈل دے دیا پکڑ کے. اس کے علاوہ آپ مطلب یو جسٹ نیم اٹ, یوم تکبیر کی اب کل چھٹی اسکولوں میں نہیں ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا جناب ہم افواج کو خراج تحسین پیش کریں گے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, کل آپ کو مریم نواز صاحبہ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو صرف یہ پیش کرتی نظر آئیں گی کہ میرے ابا جی نے کیا کیا تھا 28 مئی 1998 سوری, تب جو بھی معاملہ کیا تھا. خیال ان کا صرف یہ ہے کہ یہ اپنی تصویریں لگا کے اور یہ سب معاملات کر کے, اور دوسری طرف لوگ بھول جائیں گے کہ اس کے گھر کی بجلی بند کر دی, اس کا پانی بند کر دیا ہے, اس کو بلا وجہ جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کے کیسز آگے لٹکوا رہی ہیں, پروسیکیوشن وہاں پہ کام نہیں کر رہی, ریکارڈ پیش نہیں کر رہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کا آج بھی ATC کے اندر وہ آ کے کہہ رہا ہے ریکارڈ موجود نہیں ہے. بھائی 2 سال کے بعد بھی تمہارے پاس ریکارڈ موجود نہیں. تو عدالت کو اس پہ سوال کرنا چاہیے نا. عدالت کو ہی آ کے بتا رہا ہے نا, عدالت نے کچھ نہیں کیا. مریم صاحبہ کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آ کے بتاتا ہے نا. تو پھر عدالت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں سے بھی ہمیں توقعات ہی رکھنی چاہیے. اب اور کیا کریں کہ عدالتیں اپنے پیر پہ کھڑی ہوں گی. ہمارے ملک میں نا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, وہ یہ ہے کہ ہر شخص ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے نزدیک بہترین چیز نوکری ہے. مجھے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ نے بتایا, اس نے کہا یار جس طرح کہ میں آج کل افسر دیکھتا ہوں مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیسے افسر ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. میں نے کہا جی بڑا سخت لفظ آپ نے استعمال کر دیا کہ شرمندگی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہمارے جب ہم یہ وہ افسر تھے جو پاکستان بننے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ سروس میں آئے تھے, کہتے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ افسر اپنے سپیریئرز کو نو کہتا ہے, چونکہ وہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ نو بھی کہہ سکتا ہے. جہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ سر یہ رولز کے خلاف ہے یا یہ قانون کے خلاف ہے یا یہ پالیسی کے خلاف ہے, اور وہاں پہ وہ نو کہتا ہے. لیکن بتانے لگے کہ آج کل کے افسر جو ہیں وہ تو نو کہتے ہی نہیں, وہ صرف یس سر لگے ہوتے ہیں. میں مانک شاہ, فیلڈ مارشل مانک شاہ جو انڈیا کے تھے, میں ان کی ایک تقریر سن رہا تھا جو انہوں نے لیڈرشپ کے عنوان پہ کی. انہوں نے کہا, مانک شاہ نے, ان کے سامنے سول آفیسرز تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یس مین نہیں ہونا چاہیے. یس مین وہ شخص ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کولیگز اس کی عزت نہیں کرتے اور اس کے نیچے والے بھی اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے. دیکھیے ہمارے ہاں قانون کے مطابق فیصلے ہونے ہیں, جونیئر اور سینئر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ بس کیا کیا جائے. بھائی قانون, اصل قانون کی عملداری ہے ہمارے ہر افسر نے, اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ بعض منصفوں نے بھی خود کو صرف ڈاکخانہ سمجھ لیا. ایک اور چیز بھی ہے سر, کچھ عرصہ پہلے ہم میں اور حبیب صاحب ایک آفیسر ہیں ان سے ملے. ہی بلانگس ٹو ناٹ سول بیوروکریسی, مطلب ایک ان کے بیچ میٹ تھے پرانے جو بعد میں سول بیوروکریسی میں آ گیا, اور وہ بتانے لگے کہ یار میں اب 19ویں گریڈ میں آ گیا ہوں, میرا جو بیچ میٹ تھا جو سول بیوروکریسی میں ہے, DMG گروپ میں ہے, وہ میری جب مجھے رینکس لگنے تھے تو وہ تقریب میں آیا, اینڈ ہی کیم آن آڈی, بڑی قیمتی کار پہ آیا, بہت قیمتی کار پہ آیا. اور میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار مطلب تو نے ایسا کیا کر لیا اتنے عرصے کے دوران, کون سے تو نے یہاں پہ اتنا مائکروسافٹ بنا لی ہے, کوئی ایپل کا مالک بن گیا تو, کون سا تم IT ایکسپرٹ ہو, مطلب سمپل بیوروکریٹک, اور وہ بھی وہ 18ویں 19 گریڈ میں اتنی مہنگی گاڑی پہ کیسے آ گیا. اور اس کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے, وہ افسر کہنے لگے اس کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے. یہاں پہ مدعا سر یہ ہے کہ یہ ایک تو پہلے ہوتی تھی نا سیکورٹی کلیئرنس, اب وہ مطیع اللہ جان صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, اب ان سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. اور ایک صاحب یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ یہ بیوروکریٹس جو ہیں آپ کے, خاص طور پہ یہ پولیس اور DMG اور اب جو PAS ہے اس سے تعلق رکھنے والے, یہ نو کیوں نہیں کہتے. مجھے ایک صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی جان یہ نو نہیں کہہ سکتے, ان کی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہر بندہ ایک ضلع کے اندر انہوں نے بتایا وہ آ کے پوسٹ ہوئے, کسی نے ان کو کام کہا, انہوں نے آگے سے انکار کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جناب یہ 2 پلازے لاہور سے کتنے, انہوں نے کہا جی کر لینے. اب آپ ذرا اندازہ لگائے نا کہ آخر کعبہ خراب بگڑ گیا. تو پھر صحیح کہا نا انہوں نے, شرمندگی ہوتی ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایسے, بہت سارے لوگ بہت عمدہ, وہ صحیح پوسٹ پہ نہیں ہوں گے, وہ بیچارے کھلے لائن لگے ہوں گے. ہاں وہ بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کی قربانی بھی دی ہے, جنہوں نے, آپ راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب کو کیوں بھول رہے ہیں,
انہوں نے ہاں وہ تو غائب ہی ہیں, جو بھی ہے وہ جہاں بھی نظر نہیں ہے, آئے اس کے بعد. لیکن آپ ذرا دیکھیے نا اس شخص نے اپنا بہت کچھ قربان کیا. جی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بالکل, جنہوں نے خط لکھ کے اپنی گردنیں پیش کر دی نا, اپنے کیریئر داؤ پہ لگا دی. جی ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں نا. دیکھیے یہ پھر وہ 5 ججز جنہوں نے سینیورٹی کے معاملے پہ خط لکھا حبیب صاحب, جی وہ بھی لوگ ہیں نا, وہ بھی تو تو لہٰذا ایسے لوگ موجود ہیں جو سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سسٹم کے اوپر بھروسہ بھی رکھیں. یہ اس سسٹم کو عمران خان سینٹرک نہ کرے. ہاں صحیح بات ہے. پورے کا پورا سسٹم ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان اور تحریک انصاف کو کرش کرنے پہ لگا ہوا ہے. اگر اس طرح سسٹم چلتا رہا تو عمران خان اور تحریک انصاف کا کچھ نہیں بگڑنے والا, لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑے لیکن گا, ابھی سسٹم کا بہت بڑا نقصان حبیب ہو صاحب یہ تو چلے آپ بات ٹھیک ہے, میں تو آپ سے تحریک کا پوچھ رہی تھی کہ یہ جو خان صاحب نے اب تحریک کی ایک کال دے دی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کچھ دن پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ گرمیوں میں تحریک چلانا بڑا مشکل ہوگا, تو یہ جو خان صاحب نے اب کال دی ہے, کیا اس کے لیے یہ گرمیاں گزرنے کا ویٹ کیا جائے گا یا بیچ میں کچھ اور آلٹرنیٹ تحریک جو ہے وہ اس کے لیے ٹائمنگ ہوتی ہے, بعض اوقات اکثر اوقات موسم اور بعض اوقات اس کی ٹائمنگ ہوتی. جب اب آپ دیکھیے گا کہ اب آگے آنا بجٹ, اگرچہ گرمی بہت ہوگی, ٹھیک ہے, بجٹ آئے گا, بجٹ پہ جو کچھ سن رہے ہیں, جو کچھ ابھی تک اخبارات میں آ رہا ہے, اس سے پڑھ کے لگ رہا ہے کہ بجٹ کافی تلخ ہوگا عام آدمی کے لیے. ہمیشہ ہی ہوتا ہے؟ نہیں, وہ زیادہ تلخی ہوگی. اچھا. اور کافی زیادہ ہوگی. یعنی اب یہ ہوگا, اس میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جو گردشی قرضہ ہے وہ بھی ان لوگوں پر لاد دیا جائے گا جو بل دے رہے ہیں, عوام سے لیا جائے گا. نہیں جو بل دے رہے ہیں. اچھا. جو چوری کر رہے ہیں ان سے تو ظاہر کچھ نہیں لینا, تو جو بل دے رہے ہیں انہی کے اوپر ایک اضافی سرچارج بل تو عوام ہی دے رہی ہے نا. تو اس میں جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا, آپ ذرا تصور کیجیے نا, پھر ساتھ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا جائے, جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کوئی تو آواز اٹھانے والا ہونا. سر آپ کے وار ایکسپینڈیچرز بھی, پھر وار ایکسپینڈیچرز بھی ہمارے ہوئے ہیں اور ہونے ہیں, ان کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنی ہے. تو آپ کو پی ایس ڈی پی میں سے کچھ کاٹنا پڑے گا, بہت ساری چیزیں آپ کو بجٹ کے اندر ایڈجسٹ کرنا پڑیں گی, لیکن عام آدمی کے لیے زندگی کافی مشکل ہو جائے گی پیسے کے اعتبار سے. تو اس ساری چیز کو کنٹرول بھی تو وہ بھی تو ایک موقع ہوگا نا. تو لہٰذا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اس موقع سے فائدہ اٹھائے. پولیٹیکلی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا چلیے جی, جون جولائی میں تو ذرا چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک چلی تھی کراچی سے لے کے سکھر تک چھوٹی سی ایک تحریک, جی اس طرح کی کوئی واٹر ٹیسٹنگ ہوتی رہے, اور اس کے بعد ایک خاص موقع پہ آ کے اچانک کچھ اور بات کر دی جائے. سر یہی ہونا چاہیے جی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی تحریک کا آغاز, اس کا ایک دن جو ہے وہ کہیں آگے ہو, لیکن اس دن تک پہنچتے پہنچتے کئی چھوٹی موٹی تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہوں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کیسے سوچ سکتے ہیں, سارے صوبوں میں یا پھر صرف کے پی میں. دیکھیے جو ہوگی ظاہر ہے سارے صوبوں میں ہوں گی, اور سارے تحریک کلمنیٹ ہوتی ہے کسی ایک جگہ آ کے پہنچتی ہے, تو وہ اسلام آباد پہنچ سکتی ہے, وہ لاہور, کراچی, وہ تو پھر کہیں بھی ہو سکتا ہے نا. تو اصل تو معاملہ یہ ہے کہ تحریک بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو ایسے لگ رہا ہے کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے کہ تحریک چلائی جائے. جی, تحریک چلائے, کیونکہ اگر یہ تحریک روکنی ہے تو اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ مسلسل لوگوں سے قانون کے مطابق سلوک کرنا شروع کر دیں, تحریک نہیں چلے گی, لیکن اکبر ایک جنگ کے بعد سے جو ہم نے ایک فتح حاصل کی ہے, اس کے بعد سے ایک تاثر یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ایک فتح حاصل کر لی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اندرونی معاملات پہ بھی کنٹرول کو اپنا سخت زیادہ کر لیں, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. تو اس طرح کیا تحریک چلانا بھی آسان ہوگا؟ دیکھ لیں, ہم تو پہلے بھی یہاں بیٹھے یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ ثمرات جو حاصل ہوئے انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے, ابھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور تحریک سے حاصل بالکل ہوگا. وہ جو سندھ کے اندر تحریک چلی تھی, وہاں پہ جہاں پہ مختلف سڑکیں بلاک ہوئیں, جس کی وجہ سے بہت سے بزنسز متاثر ہوئے, جس کی وجہ سے تمام ٹرانسپورٹیشن متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے ایک صوبہ پورے ملک سے کٹ کے رہ گیا. وہ بہرحال تحریک انصاف اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھے گی
کہ یار دیکھیں وہاں پہ نہروں کی بات پہلے کوئی نہیں تھا سن رہا, وہ 4 دن بیٹھے نے, انہوں نے گل سن لی, چلو اسی پہ آ کے دیکھ لیں. لیکن اس میں ایک فرق تھا, ایک فرق ہے. یہ جو آرمز والی باتیں کر رہے ہیں نا, اس دفعہ مسئلہ بھی لے آئیں گے, مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. اس طرح کی سٹیٹمنٹس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا ٹی وی پہ, اخبار میں, اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوا اس کو نہیں کرنا. پھر دوبارہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گنڈا پور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ معاملہ یہ ہوا تھا نا, وہ جو جی سر 26 اپریل والا, تو اس وقت سے بھی یہ باتیں تھی کہ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ لے کے آئیں, ہم یہ لے کے آئیں. تو اس دفعہ بھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے اسی طرا عمران خان صاحب نے یاد ہے ایک دفعہ 25 مئی کو تحریک چلائی تھی اور وہ اسلام آباد پہنچے تھے لانگ مارچ پشاور سے, تو اس میں ایک اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ کال آف کر دیا تھا. تو بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا, اچانک آپ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا یار مجھے یہ پتا چلا تھا کہ ہمارے کچھ نوجوان مسلح ہو کے آ گئے, تو میں نے ان سب, جب میں نے دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ اگر اس طرف سے گولی چل گئی تو یہ جن کے پاس ہے یہ تو چلا دیں گے, تو مجھے اچانک پتہ چلا, اس لیے میں نے اچانک اس کو کال آف کیا. تو دیکھیے عمران خان کی جو انہوں نے تو آج تک کبھی کوئی ایسی مسلح تحریک نہیں چلائی, تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے اس طرح کی بات. یہ فیور نہیں کی انہوں نے. اچھا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جو سندھ والی تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک فرق ہے. سندھ میں جو تحریک چلی نا, اس میں جو سندھ کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھی, کیونکہ ان کا بھی سٹیک تھا نا اس میں, کیونکہ ان کی سیاست داؤ پر لگی ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف جو تحریک چلا رہی ہے نا, اس میں تو صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہی سٹیک ہے. تو یہ تحریک کامیاب کیسے ہونے دیں گے؟ وہ تو ہے, لیکن تحریک تو پورے ملک میں چلنی ہے نا حبیب صاحب, وہ تحریک تو سندھ میں زیادہ چلی تھی نا. ٹھیک بات ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو صرف اس طرح سے ویو ضرور کر رہی ہوگی کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بننے والی نہریں کینسل ہو گئیں, اور فیصلہ جہاں پہ ہوا تھا ہم سب کو پتا ہے, اگر وہ بات چیت کرنے پہ مجبور ہوئے اور پھر آگے اس کو روک دیا گیا تب تک کے لیے, تو اس طرح کا دس از اے پیٹرن, دس از اے وے فارورڈ. شارٹ آف اٹ I think that they won't be seeing کہ کوئی چیز کام کرے گی, کیونکہ عدالتیں نہیں اس طرح سے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی بھی چیز اب تک کام نہیں کی نا. دیکھیں اب یہ تو دیکھیں ایک یہ جب آپ اس طرح کی بات کریں نا, دیکھیں عظما, جب آپ اس طرح کی بات کرتی ہیں نا, یہ بات بالکل سیاسی نہیں. دیکھیں سیاسی بات یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے, سیاسی نہیں ہے لیکن حقیقت ہے. اگر آپ لوگوں کی بات مان لی جائے نا کہ ایک سیاسی تحریک کو اس لیے ناکام قرار دے دیا جائے کہ چونکہ اٹس ناٹ ورکنگ, میں نہیں, یہ نہیں میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیے جو سیاسی کارکن اور سیاسی تحریک جو ہوتی ہے اس میں مایوسی صرف ایک ہی دن آتی ہے, اور وہ دن ہوتا ہے قیامت کا. چونکہ قیامت نہیں آئی, اس لیے دنیا بھر کے سیاسی کارکن ہمیشہ فیوچر کی روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں, اور وہ اسی طرف چلتے ہوئے کام کرتے ہیں. اگر اس طرح مایوسی پھیل جائے سیاسی کارکنوں میں تو دنیا میں کبھی کوئی سیاسی تحریک کامیاب نہ ہوتی, دنیا میں کبھی کوئی شخص کسی اصول پر کھڑا نہ ہو سکتا. میں تحریک کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے بات نہیں کر رہی, میں تو صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی اسے ناکام بنا دیا گیا. تو اس تحریک ناکام تو نہیں ہوئی, تحریک انصاف ناکام تو نہیں. تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ عوامی لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ناکام ہوئی. فائز عیسیٰ جیسے بے انصاف شخص کو انہوں نے میدان میں شکست دی. آج وہ شخص آپ ذرا تصور کریں کہیں دکھتا ہے؟ ایک دن جس اخبار میں اس کا مضمون چھپا تھا وہ اخبار والے میرا خیال ہے توبہ طائب ہو گئے ہیں کہ آئندہ اس شخص کا مضمون نہیں چھاپنا. اب آپ دیکھیں یہ ہے سیاست. اس کے بعد آپ دیکھیے اسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لیا گیا, لوگوں نے اسی جماعت کو ووٹ ڈالا. میں عوامی سطح پر کامیابی کی تو بات ہی نہیں بھائی, یہی کامیابی ہے, اوریجنل اور اصلی کامیابی ہی یہ ہے. تحریک انصاف پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی پیمانے پر پرکھی جائے وہ کامیاب ہو چکی ہے. معاملہ الائیو رکھا ہوا نا, یہ سسٹم ناکام ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سسٹم اپنا ڈیلیور نہیں کر پا رہا. دیکھیں سسٹم ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہا, سسٹم تو پوری طاقت سے حکومت کر رہا ہے. صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں. اب یہ جو آپ لوگوں کا یہ جو نقطہ نظر آپ جب لوگ بیان کرتے ہیں نا, میں اس پہ کیا عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص غاصبانہ کسی جگہ پہ قبضہ کر لے تو آپ اس کو کامیابی قرار دیں. نہیں, مطلب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پوری طاقت نہیں, بھائی طاقت سے لگا لینا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کی تو کسی نے کوئی قدر ہی نہیں کی. آپ لوگ مطلب آپ لوگوں کو
कोई उसूल और प्रिंसिपल आप लोगों के नजदीक कामयाबी का ये तस्वुर है? अभी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई उसूल या प्रिंसिपल काम कर रहा है? मैं आपकी गाड़ी चुरा लूं और चलाता फिरूं तो ये मेरी कामयाबी है? इस वक्त तो यही नजर आ रहा है कि ये सिस्टम कामयाब है। आप पता नहीं क्या बात कर रही हैं। अवाम अपना मुकदमा पेश कर रही है, अवाम कह रही है हमारे वोट को कोई इज्जत नहीं मिली। बात ये है कि ये है कामयाबी ना। पॉलिटिक्स हासिल वसूल का हिसाब करने का नाम नहीं है। पॉलिटिक्स अवाम को अपने नुक्ता नजर पे कायल करने का नाम है, पुरअमन तरीके से। उसमें ना डंडा उठाना है, ना उसमें कोई और चीज हासिल करनी है। हुकूमत इस कामयाबी की बाई प्रोडक्ट है। और यहां पर जो जिस तरह हुकूमत कायम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, वो हर चंद कहें कि है नहीं है। मतलब ये आप झंडे वाली गाड़ी में बैठ के या सरकारी जहाज में आते जाते लोगों को देख के आप समझते हैं ये हुकूमत? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा जो सारे ये काम कर रही हैं, हर जगह पे अपनी तस्वीर, हर जगह पे अपनी तस्वीर, और हर जगह पे पहुंच के इस पे तबर्रा कर देना और बिला जवाज और बिला मौका महल कर देना सब कुछ, बड़ी सादा सी बात है। उनके जहन के अंदर ये है कि इमरान खान साहब की, और उन्हें अंदाजा है इस बात का, द रीजन शी इज डूइंग इज, उन्हें अंदाजा है कि मेरी तो 18 सीटें थी यहाँ पे। अच्छा चलो, अब ये बार बार लोगों के बम्बार्डमेंट करके, पता नहीं किसी ने बता दिया होगा, मैजिक बुलेट थ्योरी होती है मैडम, और बार बार लोगों को दसो, वो पुरानी हो गई भी है। आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा अब इमरान खान साहब को किसी भी तरह सिस्टम जो है वो अंदर रखे अगले 4 साल, फर्ज कर लें, और मरियम साहिबा ये सब कुछ करती रहे, तो आपके ख्याल में कहाँ गलत हो जाएगी? लोगों के जहन बदल जाएंगे, नौजवानों के जहन बदल जाएंगे, जहन नहीं बदलेंगे। बहुत अच्छी लगना। मैं तो उस हकीकत की बात कर रही हूँ जो इस वक्त हम सब देख रहे हैं। ये हकीकत नहीं है, ये एक सूरत हाल है। सूरत हाल, वही सूरत हाल हम तो फेस कर रहे हैं ना। सूरत हाल मुस्तकिल नहीं रहती। हम तीनों अपनी नौकरियों से गए, हम सूरत हाल फेस कर रहे हैं ना। कभी ये सूरत हाल मुस्तकिल नहीं रहती। ये आप इस तरह चीजों को ना देखा करें प्लीज। और आपकी वजह से लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। भाई ये इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, वरना अगर लोग मायूस हो जाए, खा देखिए मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, खा वो पीटीए का कारकुन है, खा वो जमात इस्लामी का कारकुन है, पीपल्स पार्टी का है, मतलब एएनपी का है। मैं इन कारकुनों को देख चुका हूँ, मेरे इनमें से बेशतर के साथ दोस्तियां हैं, राब्ते हैं। ये लोग, इनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, ये सब बड़े मोहतरम लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में एक तस्वुर अपने जहन में लिए फिर सियासी कारकुन जो है, ये जो सियासी कारकुन हैं, जो ख्वाब देखते हैं ना, ये जो ख्वाब देखते हैं और देखते देखते मर जाते हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। आपकी बातें बड़ी उम्मीद अफजा हैं। मैं सिर्फ एक आखिरी उसमें ऐड सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि आपने एक दरवाजा खोलना है, आपने एक तरीका आजमाया, वो काम नहीं किया, दूसरा आजमाया, वो काम नहीं किया, तीसरा आजमाया, वो काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उल्टा फिर है, चौथा आजमाए, दरवाजा ये तो सही बात है कि कोशिश करना ना छोड़ें, अमन से बस। हाँ, कोशिश करना ना छोड़ें। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।